توحید فی المحبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے. کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو. برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح ہمیں ایجاد کرنی پڑ جائے گی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے. اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے. دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں. والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرعوب نہیں کر سکا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا. آگ میں کود گئے کہ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے میں تماشائے لبے بام ابھی. پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی. آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا. 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا ذبح کر دو. یہ ہے سب سے بڑا امتحان. 100 برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے. اب 13 برس کے ہو گئے ہیں. فلما بلغ معه السعي، جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے. 13 برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ. اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس اسماعیل کے بارے میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور اس کے لیے چھری پھیر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا، وہ امتحان پورا ہو گیا. یہ ہے محبت، توحید فی المحبت. اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب. اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی، بات ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر نہیں، ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر، تو یہی شرک فی المحبت ہے. اب دیکھیے یہ تو میں نے انڈیویجول لیول پر آپ سے بات کی. اب آئیے اجتماعی سطح پر، بلکہ اسی ضمن میں ایک آیت اور سن لیجئے. اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ محل، وہ حویلیاں، وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا.
8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈال لیجئے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ 5 مال کی 3 شکلیں، جائیداد، کاروبار اور کوئی نقد، 3 یہ شکلیں، 3 جمع 5 8، اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت۔ اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا اللہ سے کیا سروکار؟ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں۔ یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت۔ لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر، وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ، ریاست، اس ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے۔ یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی، ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی۔ مثلا وطن کی محبت، وطن کی جے جے ہند، وطن کی عظمت کے گن گاؤ۔ قوم کی محبت، وطن پرستی، قوم پرستی، کوئی نظریہ پرستی، یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں۔ نسل پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی، یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں، یہ بلوچ نیشنلزم، یہ پختون نیشنلزم، یہ سرائکی نیشنلزم، یہ ایک اردو والا نیشنلزم، 5ویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمعیت کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، شیرازہ بندی کے لیے، انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے۔ اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے۔ لیکن پھر دیکھیے، میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے، اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ وطن پرستی شرک، اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شے ہے۔ ہماری قوم، ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے، نسلی قومیت، اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم۔ ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس کو سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دے۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا، وہ ٹھیک ہے، حب الوطن من الایمان حدیث ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن جب آتا ہے ایک پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے تو معبود بنتا ہے۔ اس معبود کی ایک نماز ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں، جھکے ہوئے، سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ یہ قنوت جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے۔ وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی، جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے۔ جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی۔ آپ کے علم میں ہوگا، میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا، اور اس سے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں، مجھے بڑی تلخ باتیں بھی سننی پڑی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے، وطن کی حمد ہو رہی ہے، وطن کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے وہ جو ہے ایک معبود کی شکل اختیار کر گیا ہے۔